السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ کوڈ نمبر 828 ہائر ایجوکیشن کے بارے میں ہے، اسٹڈی گائیڈ آن ہائر ایجوکیشن ایم اے ایجوکیشن کا یہ کوڈ ہے۔ اور جو آپ کا پیپر یہ 16 تاریخ کو ہے، بہت ہی چھوٹی سی بک ہے، اتنی خاص محنت کرنے والی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کانسیپٹ اس کا دیکھ لیں کہ آپ نے اس میں سے کون کون سے یونٹ تیار کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 دیکھیں، جو صرف 7 8 لائنوں پر مشتمل ہے اور 7 8 پیجز پر۔ تو اس میں آپ نے نیچر نیڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن کر لیں اور ہائر ایجوکیشن ان پاکستان، بس یہ دو سوال جو ہیں ان میں سے ایک سوال آنا ہے، اور امید ہے یہی سوال آئے گا، نیچر نیڈ اینڈ اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن۔ اس کو خاص طور پر دھیان رکھ لیں۔ ہائر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے جو یونیورسٹی لیول اور کالج لیول کی ہوتی ہے، جن کے بی اے اور بی ایس سی ایم اے سی جو ہوتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی ہوتی ہے۔ اور اس میں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اس کے فطرت کیا ہے، اور اس کے آگے ہم مزید اسکوپ کیسے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ تھوڑا بہت گائیڈ دیکھ لیں آپ اسے۔ اور یونٹ نمبر 2 دیکھیں، وہ 8 سے 15 پیج تک، یعنی 7 8 پیج ہیں اس کے بھی۔ اس میں آپ نے کرنا ہے نیڈ آف یونیورسٹی کیا ہے، موڈ آف یونیورسٹی اینڈ فنکشن آف یونیورسٹی۔ اس کی ضرورت کیوں ہے یونیورسٹی کی، اور یونیورسٹی کا موڈ سے مراد مختلف قسم کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، جیسے طب کی یعنی کہ میڈیسن کی یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح آرٹ کی یونیورسٹی ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے مضامین جہاں پڑھایا جانا موڈ کہتے ہیں، فنکشن بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں اس میں سے دیکھ لیں، 2 3 صفحے ہیں سارے اس کے۔ یونٹ نمبر 3 اس میں سے دیکھیں، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن۔ اس میں پالیسیز اینڈ پلانز آف ہائر ایجوکیشن کر لیں، رول آف ویریس آرگنائزیشن ان ہائر ایجوکیشن کر لیں، اور رول آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن۔ 17 سے 22 تک 5 پیج ہیں، ان کو بھی ایک بار دیکھ لیں، اور بس اسی میں کافی ہے۔ یہ 3 میں سے کوئی ایک سوال اس میں سے آنا ہے۔ یونٹ نمبر 4 جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، یونٹ نمبر 5 بھی چھوڑ دیں۔ یونٹ نمبر 6 میں آ جائیں، اکنامکس آف ہائر ایجوکیشن۔ اس میں انویسٹمنٹ آف یونیورسٹی، یونیورسٹی میں کیا ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس سے ہم 12 سال 14 سال 16 سال پڑھتے ہیں، تو وہ ساری ہماری انویسٹمنٹ کہلاتی ہے۔ ویسٹیج ان ہائر ایجوکیشن، ایک بندہ 12 سال کی عمر میں، یعنی کہ 14 سال کی تعلیم میں چھوڑ جاتا ہے یا اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتا، تو اسے ویسٹیج کہا جاتا ہے۔ کاسٹ افیکٹو انالائز، بس اسی میں آپ نے کرنا ہے، بلکہ اس میں کاسٹ افیکٹو کو چھوڑ دیں، فائنینسنگ ہائر ایجوکیشن کر لیں۔ انویسٹمنٹ، ویسٹیج اور فائنینسنگ۔ فائنینسنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہوتے ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں جو قرض لے کر پڑھتے ہیں یا جو امداد لے کر پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی فائنینسنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ کیا کیا گرانٹس دیتی ہے، یا مخیرہ ادارے کیسے دیتے ہیں، یا کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ بتانا ہوتا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 7 کو چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 7 8 میں سے کوئی ایک آئے گا۔ تو اس کے بعد 8 بھی اسی طریقے سے چھوڑ دیں۔ اس میں اگر کرنا چاہیں تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ پرابلم ایجوکیشن کی پرابلم کیا ہوتی ہیں، ایگزامینیشن سسٹم ان کے کہتے ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس، ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کیسے ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اسے چھوڑ دیں۔ آپ وہ یونٹ نمبر 9 دیکھ لیں، ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، یعنی گھر بیٹھے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے غیر رسمی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، لرننگ اسٹائل ہے جو ہائر ایجوکیشن کیا طریقہ کار ہے، اور ٹیکنالوجی ایٹ ہائر ایجوکیشن۔ بس یہ 3 کر لیں۔ اس میں سے بعض اوقات کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن یا لانگ لائف ایجوکیشن، کہ ساری زندگی جو ہے تعلیم جو ہوتی ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، ہم بس یہ تھوڑا سا 76 سے 85 تک 8 9 10 پیج ہیں، تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہی 5 سے 6 یونٹ تیار کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو کہنا ہی بھول گیا، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔